السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے آج سے قریب 18 سال پہلے سال 2006 کی۔ یوکرین کے کیپٹل کیو میں کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت زیادہ کنفیوز تھا۔ اس آدمی نے بہت پرانے زمانے کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا۔ یہ کپڑے اتنے پرانے تھے کہ ان جیسے کپڑوں کو اس زمانے میں میوزیم میں رکھا جاتا تھا۔ خیر، جب پولیس نے اس سے پوچھ تاچھ کرنا سٹارٹ کی اور اس سے اس کا آئیڈینٹی کارڈ، جسے ہماری زبان میں شناختی کارڈ کہا جاتا ہے، وہ مانگا۔ اس آدمی نے جب اپنا آئی ڈی کارڈ پولیس والوں کے حوالے کیا تو اسے دیکھ کر سارے پولیس والے چونک گئے اور اس آدمی کو بہت عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ جو آئی ڈی کارڈ اس آدمی نے پولیس والوں کو دیا تھا وہ ایک ایسی کنٹری کا تھا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جی ہاں دوستو، یہ آئی ڈی کارڈ سوویت یونین کنٹری کا تھا جو کہ 1991 میں ڈیزالو ہو چکی تھی، اور جب یہ سوویت یونین بنی تھی اس ٹائم یوکرین اسی کا ایک حصہ تھا۔ پولیس والوں کے مطابق دکھنے میں وہ شخص لگ بھگ 20 سے 25 سال کے درمیان کا تھا، لیکن اس کی آئی ڈی کارڈ پر اس کی ڈیٹ آف برتھ 1932 کی تھی، یعنی اس وقت، یعنی سال 2006 میں جب وہ کیپچر کیا گیا تھا تو اس وقت اس کی ایج قریب 74 سال ہونی چاہیے تھی۔ مزید یہ بھی کہ اس آئی ڈی کارڈ کی فوٹو اور اس آدمی کا ریئل فیس بالکل سیم تھا۔ پولیس والوں کے لیے یہ بہت ہی چونکا دینے والی باتیں تھیں۔ مطلب ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کی ڈیٹ آف برتھ 1932 ہے وہ ایک دم سے 2006 میں اپیئر ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی، آئی ڈی کارڈ کے مطابق اس آدمی کی ایج 2006 میں 74 سال کی ہونی چاہیے، لیکن دکھنے میں وہ آدمی بس 20 سے 25 سال کا لگتا ہے۔ اور تھرڈلی، اس آدمی کو یہ تک بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر اس 1932 سے 2006 کے درمیان کیا کیا ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ آدمی ٹائم ٹریول کر 1932 سے 2006 میں آیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بہت انوکھی کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں ٹائم ٹریول کے کنسیپٹ کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں۔ Put this helmet on your head and you can visit any year you choose. You can even travel into the far future. My name is Adam R. Khan and I am a time traveler. Is time travel possible? کیا ٹائم ٹریول سچ میں پاسبل ہے؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس کا آنسر کرنے کی کوشش نیوٹن اور البرٹ آئنسٹائن نے بھی کی تھی۔ خیر، ہم ابھی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس آدمی کا نام سرگی پونومارینکو تھا۔ یہ 2006 میں یوکرین کے کیپٹل کیو میں اپیئر ہوا تھا۔ اس کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق یہ سوویت یونین کا سٹیزن تھا۔ سوویت یونین ایک ایسا کنٹری کہ جسے ڈیزالو ہوئے بھی اس وقت 20 سال گزر چکے تھے۔ اب پولیس نے پوچھ تاچھ کے دوران جب اس شخص سے آج کی ڈیٹ معلوم کی تو اس شخص کے مطابق اس دن کی ڈیٹ 23 اپریل 1958 تھی۔ یہ بہت حیرانی والی بات تھی کیونکہ جب یہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی اس وقت سال 2006 چل رہا تھا۔ اب پولیس والوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید وہ آدمی پاگل ہے جو ایسی عجیب باتیں کر رہا ہے، اسی لیے وہ اسے ایک مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں۔ مینٹل ہاسپٹل میں ڈاکٹر پیبلو کروکوف کو سرگی کا کیس دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر پیبلو جب سرگی سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے 1958 سے 2006 میں آیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے سرگی بتاتا ہے کہ وہ پروفیشن سے ایک فوٹوگرافر تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی وہ تصویریں لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ سرگی کا کہنا تھا کہ تصویریں لیتے ہوئے اس نے ایک بہت ہی عجیب چیز آسمان میں دیکھی۔ اس نے کہا کہ میں یہ تو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ چیز کیا تھی اور دکھنے میں کیسی تھی، ہاں البتہ میں نے اس کی پکچر اپنے کیمرے سے ضرور لی ہے۔ اور یہ کہہ کر سرگی اپنا کیمرہ ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر جو پہلے ہی سرگی کی باتوں سے بہت حیران تھا، اس کیمرے کو دیکھنے کے بعد اور بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ کیمرہ ایک اولڈ یشیما فلیکس کیمرہ تھا۔ یہ ایک ایسا کیمرہ تھا جسے جون 1953 میں بنایا گیا تھا۔ خیر، اب ڈاکٹر کو لگنے لگا کہ شاید سرگی سچ بول رہا ہے اور اب اسے بھی تجسس ہونے لگا کہ آخر اس کیمرے میں ہے کیا۔ لیکن مسئلہ اب یہ تھا کہ اس کیمرے سے تصویریں نکلوائی کیسے جائیں، کیونکہ ان کیمراز میں روز یوز ہوا کرتے تھے اور یہ کیمراز 1970 میں ہی آنا بند ہو چکے تھے۔ کافی کوششوں کے بعد اور کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک کیمرہ ایکسپرٹ ایڈم پوائزنون کو اس کام کے لیے بلایا گیا۔ ایڈم نے جب اس کیمرے پر ڈیٹ آف مینوفیکچر پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ کیمرہ 1956 میں مینوفیکچرڈ کیا گیا تھا۔ خیر، ایڈم نے اس کیمرے سے کسی نہ کسی طرح سے وہ ساری تصویریں نکال لیں۔ ان پکچرز میں کیو سٹی کی بہت پرانی یعنی 1950s کی پکس تھیں۔ کچھ ایسی بلڈنگز کی تصویریں تھیں جو 1958 میں تو موجود تھیں لیکن 2006 میں وہ تباہ ہو چکی تھیں۔ ان میں سے کچھ بلڈنگز کے ساتھ سرگی کی تصویریں بھی تھیں۔
اور ان تصویروں میں سرگی نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو اس نے ابھی یعنی 2006 میں پہنے ہوئے تھے۔ حیرانی والی بات ہے نا کہ کیسے ایک انسان جس نے 1956 میں ایسی بلڈنگز کے ساتھ تصویریں بنائی ہیں جو ابھی 2006 میں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن اس آدمی کی شکل اور اس کے کپڑے ابھی بھی ویسے ہیں۔ آخر ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اس پوائنٹ پر آ کر مجھے بھی ایسا لگنے لگا کہ شاید سچ میں اس نے ٹائم ٹریول ہی کیا ہے۔ خیر، ان تصویروں کو آخر میں ایک ایسی تصویر تھی جسے دیکھتے ہی سرگی نے کہا کہ ہاں یہ وہی چیز ہے جو مجھے 1958 سے 2006 میں لے آئی ہے۔ اب یہ دیکھنے میں تو ایک ان نون چیز لگ رہی تھی جو ہوا میں تھی، یعنی کہ اڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر پیبلو کے مطابق شاید یہ کوئی اسپیس کرافٹ تھا جو فیوچر سے آیا ہوا تھا، اور یہ سب دیکھنے کے بعد ڈاکٹر پیبلو نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ سرگی بالکل سچ بول رہا ہے۔ ابھی ڈاکٹر اسی کشمکش میں تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اسے 1958 سے 2006 میں لے آئی ہے کہ وہ آدمی یعنی سرگی اپنی چیئر سے اٹھا اور ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ سرگی نے اس کمرے میں جا کر اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آیا۔ جی ہاں دوستو، مطلب وہ ایک بار پھر سے غائب ہو گیا اور اپنا کیمرہ اور تصویریں ڈاکٹر کے پاس ہی چھوڑ گیا۔ اب ڈاکٹر پیبلو کو اور ان کی ٹیم کو ایسا لگنے لگا کہ جیسے وہ پھر سے ٹائم ٹریول کر گیا ہو۔ اس سٹوری کو آگے بڑھانے سے پہلے اب ہم ذرا ٹائم ٹریول کے کنسیپٹ کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر سمپل ورڈز میں دیکھا جائے تو تقریباً ہر انسان ہی ٹائم ٹریول کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ہی ٹائم ٹریول کر کر فیوچر میں موو کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان نے 10 سال کی زندگی گزاری ہے تو مطلب اس نے 10 سال فیوچر میں ٹریول کیا ہے۔ ٹائم ٹریول کا سب سے پہلے کنسیپٹ البرٹ آئنسٹائن نے دیا تھا اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں۔ اس تھیوری سے پہلے نیوٹن کا کہنا تھا کہ ٹائم ایک کانسٹنٹ چیز ہے، مطلب یہ ہر ایک چیز اور ہر ایک جگہ کے لیے سیم ہے، پھر چاہے وہ اسپیس ہو یا ارتھ۔ البرٹ آئنسٹائن نے نیوٹن کی اس بات کو کنٹراڈکٹ کرتے ہوئے اپنی اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں یہ کہا تھا کہ نہیں، ٹائم کانسٹنٹ نہیں بلکہ ٹائم ریلیٹیو ہے، مطلب ٹائم کی سپیڈ کیا ہے وہ آپ کی فریم آف ریفرنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ٹائم کی سپیڈ اسپیس میں سلو ہے ایز کمپیئر ٹو ارتھ، کیونکہ اسپیس کا فریم آف ریفرنس اور ارتھ کا اسپیس آف ریفرنس الگ الگ ہے۔ اب فریم آف ریفرنس ایسے کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم کسی بھی باڈی کی پوزیشن اور سپیڈ کو ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک پرسن ہے جو ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سے ایک ٹرین گزر رہی ہے۔ اب اس کیس میں ریلوے اسٹیشن اس پرسن کے لیے فریم آف ریفرنس ہے جس سے کمپیئر کر کے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں ٹرین موو کر رہی ہے۔ اب بیسیکلی جو ٹائم ہے وہ دو چیزوں پر مینلی ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک سپیڈ اور ایک ماس۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ارتھ پر رہتے ہیں تو ہمارا ٹائم کس ریٹ یا سپیڈ سے گزرے گا، یہ سب کچھ ارتھ کی سپیڈ اور ماس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی باڈی کا ماس ہوگا اتنا ہی اس کا ٹائم سلو پاسٹ ہوگا۔ جیسے اب جوپیٹر ارتھ سے 11 گنا بڑا ہے، اسی لیے وہاں ٹائم ارتھ کی بنسبت سلو چلتا ہے۔ سملرلی ہماری جتنی زیادہ سپیڈ ہوگی ٹائم اتنا ہی سلو گزرے گا۔ فار ایگزامپل، جب ایک انسان اسپیس پر 5 سال گزارتا ہے تو یہ اس کے لیے تو وہ 5 سال ہی ہوتے ہیں، لیکن نیچے ارتھ والوں کے لیے یہ 5 سال 36 ایئر کا عرصہ بن جاتا ہے۔ ٹائم ٹریول ایک اور بھی چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ ہے گریوٹی۔ اس کی ایگزامپل میں ایسے دوں گا کہ بلیک ہول کے پاس ٹائم بہت زیادہ سلو ٹریول کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ارتھ، کیونکہ بلیک ہول کی گریوٹی ارتھ کی گریوٹی سے بہت زیادہ ہے۔ سو یہاں پر اب یہ بات کلیئر ہے کہ فیوچر میں ٹریول کرنے کے لیے یا تو آپ اپنی سپیڈ کو بڑھا لو یا پھر اپنا فریم آف ریفرنس یعنی اپنا انوائرمنٹ بدل لو۔ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق فیوچر میں ٹائم ٹریول کرنا یہ تھیوریٹیکل تو پاسبل ہے، بٹ آج تک ریئل لائف میں کسی نے ٹائم ٹریول نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو سپیڈ آف لائٹ سے موو کرنا پڑے گا جو ابھی تک کے لیے تو امپاسبل ہے۔ خیر، اب ہم کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ سرگی کے اگین ڈس اپیئر ہونے کے بعد پولیس نے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا سٹارٹ کی۔ پرانے پولیس ریکارڈز کے مطابق سال 1960 میں سچ میں ایک سرگی نامی انسان غائب ہوا تھا۔ اب جو کیمرہ سرگی ڈاکٹر پیبلو کے پاس چھوڑ کر گیا تھا اس کیمرے میں اس کی وائف کی تصویر بھی موجود تھی۔ جب اس کی وائف کو ٹریس کیا گیا تو وہ ایک 70 سالہ عورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاں سرگی ایک بار غائب ہوا تھا لیکن پھر وہ واپس آ گیا تھا، اس کے بعد وہ ایک بار پھر سے غائب ہوا جس کے بعد وہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ خیر، پولیس انویسٹیگیشن کرتی رہی۔ جب اس کیس میں انہیں کچھ خاص نہ ملا تو انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا۔ اس کیس کو بند کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی اس عورت کے نام ایک لیٹر آتا ہے جس میں ایک بوڑھے آدمی کی تصویر تھی۔ اس تصویر کے بیک گراؤنڈ پر کچھ بہت ہی اپ گریڈڈ لیول کی بلڈنگز تھیں اور اس تصویر کے نیچے 2050 لکھا ہوا تھا، جیسے کوئی انڈیکیٹ کر رہا ہو کہ ہاں یہ تصویر 2050 سے بھیجی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں واپس ضرور آؤں گا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ آدمی سرگی ہی تھا جو ٹائم ٹریول کر کے 2050 میں چلا گیا تھا۔ اب سب کو انتظار تھا کہ سرگی واپس آئے گا، بٹ ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایسا صرف ایک کیس ہو، اس جیسے اور بھی بہت سارے کیسز موجود ہیں۔
जैसे मार्च 2003 में FBI ने एक 45 साल के आदमी एंड्रियो कार्लसन को अरेस्ट किया। असल में कहानी ये थी कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि ये बंदा हद से ज्यादा लकी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे जितने इस इंसान ने कमा लिए थे। इस इंसान ने 2 हफ्तों में $800 इन्वेस्ट किए और वो $800 $350 मिलियन में कन्वर्ट हो चुके थे। अब FBI को शक हुआ कि यहाँ कुछ तो स्कैम किया जा रहा है या ये कोई इनसाइड ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रियो से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ। मुझे पता था कि यहाँ पर कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। अब ये सुनकर FBI हैरान होगी और उन्हें लगने लगा कि शायद ये भी सरगी की तरह झूठ बोल रहा है, और उन्होंने कहा कि हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये बंदा वाकई में झूठ बोल रहा है। खैर, जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रियो का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि 3 अप्रैल 2003 को एंड्रियो को कोर्ट पेश होना था अपनी बेल हेयरिंग के लिए, लेकिन अचानक से एंड्रियो गायब हो जाता है और उसके बाद से आज तक वो किसी को नजर नहीं आया। अगेन सवाल वही उठता है कि क्या ये भी सरगी की तरह एक असली टाइम ट्रैवलर था या ये सब फर्जी कहानियां बनी हुई हैं? इस पहेली का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।